السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بری عادت۔ منصور 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ دوسروں کو ڈرا کر خوش ہونا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کی اس بری عادت سے سبھی تنگ تھے۔ امی باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہوتی تو وہ دبے پاؤں ان کے قریب جا کر زور سے چیختا، امی کھانا پکانے میں ہوتی، سہم جاتی۔ آپی یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا کام کر رہی ہوتی۔ یہ ڈراؤنے چہرے والا ماسک پہن کر انہیں ڈرا دیتا۔ گڑیا کو ہوم ورک کرتے دیکھتا تو دروازے کے پیچھے چھپ کر ڈراؤنی آوازیں نکالتا۔ بیچاری ڈر کر دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی۔ ایک بار تو اسے اسکول میں اس حرکت پر سزا بھی دی گئی۔ امی بڑے پیار سے اسے سمجھاتی کہ اس طرح دوسروں کو ڈرانا اچھی عادت نہیں ہے۔ منصور، تمہیں یہ بری عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ ابو نصیحت کرتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تمہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، لیکن وہ ان تمام نصیحتوں کو سنی انسنی کر دیتا۔ ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میرپور خاص سے چھوٹی خالہ آئی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا حامد عمر میں منصور سے 2 سال بڑا تھا۔ ایک روز وہ بڑی دلچسپی سے ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا تھا۔ منصور آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا منہ حامد کے کان کے قریب لے جا کر ایک زوردار چیخ ماری۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ حامد گرج کر بولا۔ پاپ کارن کا لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور پاپ کارن فرش پر بکھر گئے تھے۔ منصور شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ مزہ چکھانا ہی پڑے گا، حامد بڑبڑایا۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ منصور اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک کڑاک کی ایک تیز آواز کے ساتھ کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی۔ منصور چونک کر اٹھ بیٹھا اور اندازے سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازہ مقفل۔ وہ کچھ دیر تک زور آزمائی کرتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں ایک آواز گونجی، آج تم ہم سے نہیں بچ سکتے۔ اس آواز کی باز گشت پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ منصور کو یہ آواز بہت ڈراؤنی لگی۔ اس کی کنگھی باندھ گئی۔ تم نے سب کو ڈرا کر پریشان کر رکھا ہے۔ آواز دوبارہ ابھری۔ ڈر کے مارے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ ہمت جمع کر کے بولا، تم کون ہو؟ تم مجھے جانے دو، دروازہ کھولو۔ وہی آواز پھر سنائی دی، نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم نے امی اور ابو کی نصیحتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ نافرمانی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی کسی کو نہیں ڈراؤں گا۔ منصور دونوں ہاتھ جوڑ کر التجائیہ انداز میں بولا، میں بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ پھر دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کمرے کی فضا میں مسلسل ڈراؤنی آوازوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ منصور کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ منصور کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ امی ابو اور گھر کے دیگر افراد اس کے گرد جمع تھے۔ امی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابو دھیمی آواز میں بولے، شرارت اور بدتمیزی میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ منصور، تم نے جس عادت کو اپنا رکھا تھا وہ شرارت نہیں، بدتمیزی ہے۔ پھر حامد کی طرف مڑ کر بولے، لیکن منصور کو سبق سکھانے کے لیے تم نے جس طریقے کا انتخاب کیا وہ بھی قطعی مناسب نہیں تھا۔ حامد شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابو نے دوبارہ منصور سے کہا، ہم سب تم سے یہی امید کرتے ہیں کہ تم اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دو گے اور پھر کبھی کسی کو نہیں ڈراؤ گے۔ نہیں، اب کبھی کسی کو نہیں ڈراؤں گا۔ منصور نے دھیمی آواز میں ابو کی بات دہرا دی اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے بری عادت سے نجات حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ شکریہ۔